DarsQuran.com آپ کے لیے پیش کرتا ہے تفسیر قرآن مولانا اسلم شیخوپوری صاحب کی آواز میں۔ اور اللہ کہتے ہیں یاد کرنے کے لیے آسان، پڑھنے کے لیے آسان اور سمجھنے کے لیے آسان۔ اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات۔ تو اسلام کا نظریہ یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم نعت، بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ۔ محمد کا روضہ قریب آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے۔ www.DarsQuran.com الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واتقوا الله ان اللہ شدید العقاب۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کے درس کا آغاز سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 2 سے کیا جا رہا ہے۔ آپ حضرات اس آیت کریمہ کے چند الفاظ کی تفسیر اور مفہوم پچھلے درس میں سن چکے ہیں۔ وقت کی قلت کی وجہ سے پوری آیت کریمہ کی تفسیر بیان نہیں کی جا سکی تھی، اس لیے آج خطبے میں دوبارہ اسی آیت کریمہ کی تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اللہ کی نشانیوں کی، شعائر اللہ کی بے حرمتی نہ کرو۔ گزشتہ درس میں وضاحت کے ساتھ بتایا جا چکا کہ شعائر شعیرہ کی جمع ہے، اور شعیرہ کا معنی علامت اور نشانی آتا ہے۔ وہ ساری چیزیں جو ہمارے مسلمان ہونے کی علامت ہیں اور ہمارے اسلام اور دین کی پہچان ہے، وہ سب شعائر اللہ میں شامل ہیں، اور ان کا ادب اور احترام کرنا یہ ہم سب پر لازم ہے۔ حجر اسود شاعر اللہ میں سے ہے، جمرات شاعر اللہ میں سے ہیں، بیت اللہ یہ تو سب سے بڑا شعیرہ ہے، صفا مروہ یہ شاعر اللہ میں سے ہیں، مسجدیں شاعر اللہ میں سے ہیں، اذان، حج، نماز، ختنہ، سنت، داڑھی، یہ ساری کی ساری چیزیں شعائر اللہ میں شامل ہیں، اور ہم سب پر لازم ہے ان کا احترام کرنا، ان کی تعظیم کرنا، اور ان کی بے حرمتی جو ہے وہ بعض اوقات انسان کو کفر تک پہنچا دیتی ہے۔ تو فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرو، ولا الشہر الحرام، اور حرمت والے مہینوں کی بھی بے حرمتی نہ کرو۔ حرمت والے مہینے جیسا کہ بتایا جا چکا 3 مہینے تو مسلسل ہیں، ذی قعدہ، ذو الحجہ، محرم، اور چوتھا مہینہ الگ ہے رجب۔ یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، اور زمانے جاہلیت میں بھی ان کا احترام کیا جاتا تھا، لیکن آپ کو بتا چکا ہوں کہ نفس پرست لوگ
کچھ ڈرامے بازی بھی کرتے تھے، یعنی گویا کہ کافر بھی نہ بنے اور اسلام سے بھی نہ نکلے اور مطلب بھی پورا ہو جائے. تو کچھ ایسی حرکتیں کرتے تھے. حرمت والے مہینوں کے بارے میں تفصیل کا موقع نہیں، 10ویں پارے میں بڑی تفصیل سے آئے گا. ویسے اس کی کچھ جھلکی وہ پچھلے درس میں آپ کو بتائی جا چکی. اسی طریقے سے فرمایا کہ ولل ہدیہ، حرم میں قربان ہونے والے جانور کی بھی بے حرمتی نہ کرو. جس جانور کو مخصوص کر دیا گیا حرم میں قربان ہونے کے لیے، کسی حاجی نے مخصوص کر دیا اور وہ اس کو لیے جا رہا ہے، تو اس جانور کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کرو. ولل قلائد، اور ان جانوروں کی بھی بے حرمتی نہ کرو جن کے گلے میں پٹے پڑے ہوئے ہوں. تو ایسا کیا جاتا تھا کہ جانور کے گلے میں کوئی پٹا ڈال دیا جاتا تھا، کوئی ایسی نشانی لگا دی جاتی تھی جس سے یہ ظاہر ہو جاتا تھا کہ یہ جانور حرم میں ذبح ہونے کے لیے مخصوص ہو چکا ہے یا کسی حاجی کا ہے جو کہ حج کے موقع پر ذبح کرے گا. تو عام طور پر لوگ ایسے جانور کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کرتے تھے. اب ان کی بے حرمتی کیا تھی؟ ایک تو بے حرمتی کی صورت یہ تھی کہ ان کو حرم تک پہنچنے سے روکا جائے، اور دوسری صورت یہ تھی کہ قربانی کے علاوہ ان سے کوئی دوسرا کام لیا جائے. مثلا جانور تو قربانی کا ہے مگر سواری کے لیے اس کو استعمال کر رہا ہے یا دودھ کے لیے اس کو استعمال کر رہا ہے. یہ دونوں قسم کی حرکتیں یہ بے حرمتی میں آتی تھی اور ان سے منع کیا گیا. ولا آمین البیت الحرام، اور فرمایا کہ ان لوگوں کی بھی بے حرمتی نہ کرو جو بیت اللہ کے ارادے سے جا رہے ہوں. یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا، یہ اپنے رب کے فضل اور اس کی رضا کے طالب ہیں، لہذا تم ان کی بھی حرمتی نہ کرو. یہ اللہ کے گھر کی طرف جا رہے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے جا رہے ہیں. یہاں اللہ پاک یہ بھی وضاحت فرما رہے اشاروں میں کہ حاجی کو جانا چاہیے تو اللہ کی رضا کے لیے جانا چاہیے. دنیا مقصد نہ ہو، شہرت مقصد نہ ہو، دکھاوا مقصد نہ ہو، دھوم دھام مقصد نہ ہو. یہ غلط ہے بھائی. اس طریقے سے ہم اپنے عمل کو باطل کر لیتے ہیں. آج حج تو حج، عمرے کے لیے بھی بعض لوگ ایسا دھوم دھڑکا کرتے ہیں، ایسے جلوس نکلتے ہیں اور ایسے ہار پھول کہ پوری دنیا کو پتہ چل جاتا ہے کہ عمرے کے لیے جا رہے ہیں. اور یہاں یہ بھی وضاحت کر دوں، بعض لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ اصل یہ ہے کہ مسلمان زندگی میں مکہ اور مدینہ دیکھ لے بس، تو حج کی اہمیت دلوں سے نکل گئی. تو عمرے میں چونکہ خرچہ کم ہوتا ہے، سہولتیں بھی ہوتی ہیں، آسانی ہوتی ہے. حج تو مشقت کا سفر ہے، خرچہ بھی زیادہ ہوتا ہے، تو لوگ عمرہ کر کے آ جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اب حج کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بعض میں نے دیہاتوں میں دیکھا کہ عمرہ کر کے آیا اور ایسی شاندار دعوت کی، پورے علاقے والوں کو بلایا، اور اب اس نے سمجھا کہ مجھے حج کرنے کی ضرورت نہیں ہے. حالانکہ اللہ کا دیا ہوا بہت کچھ ہے. ایک تو یہ کہ غریب آدمی جو حج کی طاقت ہی نہیں رکھتا، صرف عمرے کے اخراجات برداشت کر سکتا ہے، یہ تو الگ ہے. لیکن ایک شخص جو حج کے اخراجات برداشت کر سکتا ہے لیکن سوچتا یہ ہے کہ جب نفل پڑھنے سے کام چل جاتا ہے تو فرض پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، لہذا نفلوں ہی سے کام چلا لو. دنیا کا منہ تو بند ہو جائے گا کہ یہ پیسہ ہونے کے باوجود کبھی گیا ہی نہیں مکہ اور مدینہ، تو ہو کر آ گیا. تو اللہ فرما رہے ہیں، لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ان حاجیوں کی بے حرمتی نہ کرو. کیوں؟ اس لیے کہ یہ تو اللہ کے فضل کو تلاش کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اللہ کو راضی کرنے جا رہے ہیں. تو ایک طرف تو چھیڑ چھاڑ کرنے والوں کو شرمندہ کیا گیا کہ ایسے لوگوں کو تنگ کرتے ہو. آج کل میں اگر کہوں تو شاید کسٹم والوں کو خطاب ہو اور ایئرپورٹ والوں کو خطاب ہو
اور ہماری حکومت کو خطاب ہو، ایسے لوگوں کو تنگ کرتے ہو جو اللہ کے فضل کی تلاش میں جا رہے ہیں، اور صرف حاجی کو بھی متنبع کیا جا رہا ہے کہ تمہیں جانا چاہیے تو اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے جانا چاہیے، ریا اور دکھاوے کے لیے نہیں جانا چاہیے۔ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، اور جس وقت تم احرام سے باہر آ جاؤ تو اب شکار کرو۔ احرام کی حالت میں حاجی کے لیے خشکی کا شکار حرام ہے، لیکن جب حج احرام سے باہر آ جائے تو اب اس کے لیے ہر قسم کا شکار وہ حلال ہے۔ طریقہ یعنی سمندر کا شکار تو پہلے ہی حلال تھا، اب خشکی کا شکار بھی اس کے لیے حلال ہو گیا۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا، اور جس قوم نے تمہیں مسجد حرام سے روکا اس کا بغض تمہیں اس پر آمادہ نہ کرے کہ تم زیادتی کرو۔ اس جملے کا پس منظر بھی سن لیجئے۔ 6 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ میں مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ بیت اللہ میں داخل ہوا ہوں اور طواف کر رہا ہوں، عمرہ کر رہا ہوں، اور ہم سب حلق کر رہے ہیں اور قصر کر رہے ہیں۔ یہ خواب دیکھا۔ صحابہ اکرام کے دل کے اندر تو پہلے سے ہی عشق کی، محبت کی، شوق کی چنگاری سلگ رہی تھی، تو یہ خواب سن کر یہ چنگاری انگارہ بن گئی، بھڑک اٹھی، اور انہوں نے سوچا کہ شاید یہ خواب اسی سال ہی پورا ہو جائے گا۔ خواب کا معاملہ عجیب ہے، ہمارے جیسوں کے خواب تو کہتا بھی رہتا ہوں کہ افسانے بھی ہوتے ہیں، خود تراشیدہ کہانیاں بھی ہوتی ہیں، آزمے کی خرابی کا نتیجہ بھی ہوتا ہے، اور سیاسی، معاشی، معاشرتی حالات کا بھی اثر ہوتا ہے، ہمارے تخیلات کا بھی ہمارے خوابوں پر اثر ہوتا ہے۔ اور یہ وضاحت اس لیے کرتا رہتا ہوں کیونکہ بعض لوگ خوابوں کو بڑی اہمیت دیتے ہیں۔ خواب کیا دیکھ لیا، ایسے سمجھتے ہیں گویا کہ آسمان سے مجھ پر وحی نازل ہو گئی، تو بھائی اتنی بھی اہمیت نہ دیا کریں خوابوں کو۔ البتہ نبی کا خواب جو تھا وہ برحق تھا، نبی کا خواب سچا تھا، نبی کا خواب ایسی تھا جیسے وحی۔ تو اس لیے صحابہ کرام نے سوچا کہ یہ خواب تو پورا ہو کر رہے گا، ہم ضرور مسجد حرام میں داخل ہوں گے، عمرہ کریں گے، طواف کریں گے، حلق کروائیں گے، قصر کروائیں گے۔ لیکن خواب میں وقت کی تعیین نہیں کی گئی تھی، مگر صحابہ نے شدت اشتیاق کی بنا پر یہ سمجھ لیا کہ اس خواب کی تعبیر اسی سال ہی ہمارے سامنے آ جائے گی، تو انہوں نے تیاری شروع کر دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں تقریباً 1400 صحابہ اکرام کی جماعت حدیبیہ تک پہنچ گئی، مگر مشرکوں نے مسلمانوں کو مکہ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی۔ طویل قصہ ہے اور ہم یہ پہلے بیان بھی کر چکے ہیں سورہ فتح کے اندر، یہاں دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آخر میں معاہدہ یہ ہوا کہ اگلے سال آئیں، اس سال عمرہ کرنے کی اجازت نہیں، اگلے سال آئیں اور صرف 3 دن ٹھہریں اور ہتھیار ساتھ نہ ہو اور عمرہ کر کے واپس چلے جائیں۔ تو اللہ پاک اس آیت کریمہ میں مسلمانوں سے فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ تمہیں اقتدار دے دے تو یہ سوچ کر کہ ان مشرکوں نے ہمیں مسجد حرام میں داخل نہیں ہونے دیا تھا، ہم بھی ان سے انتقام لیں گے، فرمایا کہ تم ایسا نہیں کرنا، تم ظلم کا جواب ظلم سے نہیں دینا بلکہ ظلم کا جواب عدل سے دینا۔ جو تمہارے ساتھ خیانت کرتا ہے تم نے خیانت نہیں کرنی، ظلم کرتا ہے ظلم نہیں کرنا، عدل کرنا ہے۔ ترمذی میں حضرت ابو ہریرہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادی الامانۃ الی من ائتمنک ولا تخن من خانک، فرمایا کہ جو تمہارے پاس امانت رکھوائے اس کی امانت ادا کر دو، اور جو تمہارے ساتھ خیانت کرے تم اس کے ساتھ خیانت نہ کرو۔ اگر انہوں نے تمہارے ساتھ زیادتی کی تھی مشرکوں نے، تو اے مسلمانوں اقتدار پر فائز ہونے کے بعد تم ان کے ساتھ زیادتی نہ کرنا۔ بہت بڑا سبق ہے ان الفاظ میں ہم سب کے لیے، اور بالخصوص ہمارے سیاستدانوں کے لیے، ہمارے لیڈروں کے لیے، کہ ہر جو نئی جماعت برسر اقتدار آتی ہے تو وہ پچھلی جماعت سے ذاتی انتقام لیتی ہے، ذاتی انتقام، ملکی انتقام نہیں۔ ملک کا خزانہ لوٹا ہو کسی نے تو ہمارے سیاستدان تو آپس میں معاہدہ کر لیتے ہیں، مفاہمت کر لیتے ہیں، ملک اور عوام کے وسیع تر مفاد میں، اپنے مفاد میں نہیں۔ یہ بیچارے اپنے مفاد میں تو کچھ کرتے ہی نہیں، جو کچھ کرتے ہیں وہ عوام کے وسیع تر مفاد میں، لوٹ مار جو کچھ بھی کرتے ہیں، ظلم اور زیادتی، یہ عوام کے وسیع تر مفاد میں۔ تو اگر کسی نے ملک کو نقصان پہنچایا ہو تو اس کے ساتھ تو معاہدہ کر لیتے ہیں ملک اور عوام کے وسیع تر مفاد میں، لیکن اگر اپنی ذات کا مسئلہ ہو تو انتقام ضرور لیتے ہیں۔ بالخصوص دیہاتی علاقوں میں تو سارا عرصہ جو ہوتا ہے اقتدار کا وہ اسی میں چلا جاتا ہے کہ آنے والا جانے والوں سے انتقام لیتا ہے۔ لیکن اللہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو کسی قوم نے اگر تمہارے ساتھ زیادتی کی ہو تو تم اس کے ساتھ زیادتی نہیں کرنا بلکہ عدل کا معاملہ کرنا۔ آگے فرمایا کہ وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اور نیکی اور تقوی میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور گناہ اور زیادتی میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ ان الفاظ میں ہمارے اللہ نے ایسا اصولی مسئلہ بیان کیا ہے جو پورے نظام عالم کی روح ہے۔ دیکھیے اللہ پاک نے اس جہان کو ایسا بنایا ہے کہ ہر شخص کو محتاج بنایا ہے، ہر شخص کو محتاج بنایا ہے۔ کوئی ایسا نہیں ہے جو کہے کہ میں کسی کا محتاج نہیں۔ گاہک دکاندار کا محتاج ہے تو دکاندار گاہک کا محتاج ہے، معمار مزدور کا محتاج ہے تو مزدور معمار اور مستری کا محتاج ہے، ڈاکٹر بیمار کا محتاج ہے تو بیمار ڈاکٹر کا محتاج ہے، مرد عورت کا محتاج ہے تو عورت مرد کی محتاج ہے، یہاں تک کہ بڑے بڑے لوگ جمعداروں کے محتاج ہیں، خانساموں کے محتاج ہیں، چوکیداروں کے محتاج ہیں، ماسیوں کے محتاج ہیں۔ یہ جمعدار ہی اگر ہڑتال کر دیں تو بڑے بڑے لوگوں کے دماغ ٹھکانے آ جائیں۔ اگر خود باتھ روم صاف کرنے پڑے اور گٹر کھولنے پڑے اور بند نالیاں کھولنی پڑے تو آپ سوچئے کیا بنے۔ تو اللہ پاک نے ایسا نظام بنایا پوری دنیا کا کہ ہر شخص دوسرے کا محتاج ہے، خواہ وہ امیر ہو یا غریب ہو، کوئی بھی احتیاج سے پاک نہیں سوائے اللہ کی ذات کے۔ اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے انسانوں تم سارے کے سارے اللہ کے محتاج ہو۔ واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ غنی ہے، وہ محتاج نہیں ہے، بے نیاز ہے اور قابل تعریف ہے۔ تو احتیاج سے پاک صرف اللہ، باقی سب محتاج، نیک بھی محتاج، بد بھی محتاج، جاہل بھی محتاج، عالم بھی محتاج، اور نبی بھی محتاج، غیر نبی بھی محتاج۔ ایسا نہیں ہے کہ نبی محتاج نہیں، سب محتاج۔ تو سارے انسان ایک دوسرے کے محتاج ہیں،
اور اس دنیا کا نظام یہ تعاون کے بغیر نہیں چل سکتا. تو اس آیت کریمہ میں اللہ پاک نے تعاون کے حدود بیان فرمائے ہیں. فرمایا کہ تعاون کے بغیر تو تم دنیا میں نہیں رہ سکتے، لیکن یہ تعاون کیسا ہونا چاہیے؟ تو یہ تعاون چوری اور ڈاکے میں نہ ہو، قتل اور ظلم میں نہ ہو، گناہ اور زیادتی میں نہ ہو. اگر ایسا ہوا تو پوری دنیا کا امن و امان درہم برہم ہو جائے گا. بلکہ یہ تعاون نیکی پر ہونا چاہیے، عدل پر ہونا چاہیے، انصاف پر ہونا چاہیے، تقوی پر تعاون ہونا چاہیے. اگر ایسا کرو گے تو اس دنیا میں امن ہی امن ہوگا، تحفظ ہی تحفظ، سلامتی ہی سلامتی. آج بھی تعاون کیا جاتا ہے، افراد کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، جماعتوں کے ساتھ، قوموں کے ساتھ، اور ملکوں کے ساتھ تعاون کرتے ہیں. لیکن اللہ پاک ایک عالمی اصول بیان فرما رہے ہیں کہ یہ تعاون نیکی کی بنیاد پر ہونا چاہیے، تقوی کی بنیاد پر ہونا چاہیے، ظلم کی بنیاد پر نہیں، گناہ کی بنیاد پر نہیں. لیکن آج اکثر و بیشتر جو تعاون ہو رہا ہے وہ گناہ کی بنیاد پر، ظلم کی بنیاد پر تعاون ہو رہا ہے. یہ جو بہت سی مغربی اقوام مسلمانوں کے خلاف متحد ہو گئی تو کس چیز پر؟ ظلم پر متحد ہو گئے، ظلم پر. یہ جو اتحادی افواج چڑھائی کر دیتی ہیں، کبھی افغانستان پر اور کبھی عراق پر، یہ کس چیز پر اتحاد ہے؟ کس چیز پر تعاون ہے؟ ظلم پر تعاون ہے، ظلم پر. یہ عدل کے لیے تعاون نہیں ہے، نیکی کے لیے تعاون نہیں ہے، امن کے لیے تعاون نہیں ہے. اور جھوٹ بولتے ہیں. اللہ کی قسم، یہ دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے تعاون نہیں، بلکہ دہشت گردی پھیلانے کے لیے تعاون ہے. دہشت گردی کس کو کہتے ہیں؟ خوف پھیلانا. اور یہ مغربی اقوام پوری دنیا میں اپنا خوف پھیلا رہی، اپنا ڈر کہ ہم سے ڈرو، اللہ سے ہم سے ڈرو، ہمارا خوف کھاؤ، ہماری دہشت تمہارے بچے کے دل میں آ جائے. اللہ اکبر. اور آج جس طریقے سے یہ قومیں اکٹھی ہوتی ہیں مسلمانوں کے خلاف، تو ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی پوری ہو رہی ہے. ہمارے آقا نے صدیوں پہلے فرما دیا تھا. ابو داؤد کی روایت ہے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فرمایا کہ ایسا زمانہ آئے گا کہ قومیں تم پر حملہ کرنے کے لیے اور تمہیں لوٹنے کے لیے ایک دوسرے کو دعوت دیں گی، جیسے بھوکوں کو دسترخوان کی طرف دعوت دی جاتی ہے. آؤ بھائی، دسترخوان سج گیا، آ جاؤ، سب آ جاؤ، ادھر والے بھی آ جائیں، ادھر والے بھی آ جائیں، سب آ جاؤ، دسترخوان سجا ہوا ہے. اللہ اکبر. فرمایا کہ اسی طریقے سے اے میری امت کے لوگوں، تم پر مختلف قومیں، مختلف ملک ایک دوسرے کو چڑھائی کی اور لوٹ کھسوٹ کی دعوت دیں گے. ایک صحابی نے سوال کیا، وَمِنْ قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ، یا رسول اللہ، یہ جو ہمارے خلاف چڑھائی کریں گی مختلف قومیں اور آپس میں تعاون اور اتحاد کریں گی، تو کیا اس لیے کہ ہم تھوڑے ہوں گے؟ فرمایا نہیں، بل انتم کثیر. اس زمانے میں تو تم بہت زیادہ ہوگے. آج تو تم تھوڑے ہو، اس وقت بہت زیادہ ہوگے. ولکنکم غصاء، لیکن تم ایسے ہوگے جیسے سیلاب کی جھاگ ہوتی ہے، جیسے پانی کے اوپر جو جھاگ آتی ہے، بظاہر نظر تو بہت زیادہ آتی ہے، اندر کچھ نہیں. اور اللہ تمہارے دشمن کے سینے سے تمہارے روب کو نکال دے گا اور تمہارے دلوں میں اللہ وہن پیدا کر دے گا. وہن، جب تمہارے دل میں وہن پیدا ہو جائے گا تب یہ حالت ہوگی کہ مختلف قومیں تم پر چڑھائی کے لیے آپس میں تعاون اور اتحاد کر لیں گی اور ایک دوسرے کو دعوت دیں گی. پوچھا
اے اللہ کے نبی وہن کیا چیز ہے، یہ کیا چیز ہے وہن جو ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے گا اور پھر ہم کمزور ہو جائیں گے؟ فرمایا کہ حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا سے بڑی محبت کرنے لگو گے اور موت سے نفرت کرنے لگو گے۔ جب تمہارے اندر یہ وہن آ جائے گا، حب دنیا کراہیت موت آ جائے گی، تو تمہارے اندر سے روب نکل جائے گا۔ کسی قوم کے دل میں تمہاری ہیبت نہیں ہوگی اور تمہارے دل میں ہر کسی کی ہیبت ہوگی۔ آج وہی بات ثابت آ رہی ہے۔ تو یہ جو تعاون ہے، اقوام متحدہ کا تعاون، اتحادی افواج کا تعاون، مغربی قوموں کا تعاون، یہ ظلم اور زیادتی کے لیے تعاون ہے، اور اسی لیے دنیا میں امن قائم نہیں ہو رہا۔ آج اگر صرف اس اصول پر عمل ہو جائے عالمی سطح پر کہ ہم آپس میں تعاون کریں گے عدل کے لیے، نیکی کے لیے، تقوی کے لیے، انصاف کے لیے، تو پوری دنیا میں امن قائم ہو جائے، کہیں ایک ملک میں بھی جنگ باقی نہ رہے، وہ ایک گولی بھی نہ چلے۔ تو بھائیو اللہ فرما رہے ہیں وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، اور تم نیکی اور تقوی میں ایک دوسرے پر تعاون کرو۔ تو بھائی عالمی سطح پر تو جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، ہم سب کو اپنی انفرادی زندگی میں بھی تو اس پر عمل کرنا ہے نا۔ ہم اس میں تو انتظار میں نہیں رہیں گے کہ امریکہ والے قرآن کی ہدایت پر عمل کریں اور برطانیہ اور فرانس والے قرآن کے اس حکم پر عمل کریں۔ ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو اللہ کا کلام سن رہے ہیں، میرے اوپر لازم ہے کہ میں اللہ کے اس حکم پر عمل کروں، آپ پر لازم ہے کہ آپ اس پر عمل کریں، اور میں آپ کو نصیحت بھی کر رہا ہوں اور آپ سے درخواست بھی کر رہا ہوں، آپ بھائی ہوں یا ہماری بہنیں ہوں، سب سے یہ درخواست کر رہا ہوں، اپنی زندگی میں، پوری زندگی میں برائی سے بچیں بھی اور کبھی بھی برائی کے کام میں تعاون نہ کریں، نیکی کے کام میں تعاون کریں۔ یاد رکھیں اگر آپ نے نیکی کے کام میں تعاون کیا تو اس کے اثرات اول تو خود آپ تک ضرور پہنچیں گے، وگرنہ اس کے اثرات آپ کی نسلوں کو تو ضرور حاصل ہوں گے، پکی بات ہے۔ بھائی مؤذن صاحب کہاں گئے؟ اگر نیکی میں تعاون کریں گے تو نیکی کے اثرات کسی نہ کسی صورت میں ہم تک ضرور پہنچیں گے۔ یعنی اللہ پاک جو اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں وہ اپنی جگہ، میں عمومی طور پر بات کر رہا ہوں، دنیاوی اصولوں کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں کہ نیکی پر اگر تعاون کیا جائے گا اس کے اثرات ہم تک ضرور پہنچیں گے اور ہماری نسلوں تک ضرور پہنچیں گے، اور اگر برائی پر تعاون کیا گیا اس کے نقصانات اول ہم تک پہنچیں گے، ہم تک نہ پہنچے تو ہماری نسلوں تک اس کے نقصانات ضرور پہنچیں گے۔ تو اللہ پاک نے یہ نظام ایسا بنایا ہے میرے بھائیوں میری بہنوں کہ نیکی پر تعاون کرنے سے نیکی کرنے والے تک بھی اس کے اثرات پہنچتے ہیں، اور اگر پورا معاشرہ یہ ایسا بن جائے کہ سارے نیکی پر تعاون کرنے والے ہوں اور کہتے ہیں میں جھوٹ پر تو تعاون نہیں کروں گا، ظلم پر نہیں، یہ گناہ کا کام ہے، اس میں تعاون نہیں کروں گا، آپ سوچئے کیسا معاشرہ بنے گا۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ فرماتے وتعاونوا علی البر والتقوی، بر پر تعاون کرو اور تقوی پر تعاون کرو۔ بر کیا چیز ہے اور تقوی کیا چیز ہے؟ اللہ نے دو لفظ استعمال کیے، بر اور تقوی۔ تو علماء کہتے ہیں بر کا معنی ہے فعل الخیرات اور تقوی کا معنی ہے ترک منکرات۔ اللہ اکبر۔ بر ہے نیک کام کرنا
اور تقویٰ کیا ہے؟ گناہ کے کام چھوڑنا. تو تم تعاون کرو نیکی کا کام کرنے پر اور گناہ چھوڑنے پر، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو تو تمہارا یہ تعاون ضائع نہیں جائے گا. اور بھائی جب ہم نیکی کی بات کرتے ہیں، نیکی کے کام میں تعاون، تو اس میں یہ بھی سن لیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدال علی الخیر کفاعل، جو شخص صرف نیکی کے کام کی رہنمائی کی طرف رہنمائی کرتا ہے، نیکی کے کام کی رہنمائی کرتا ہے، وہ ایسا ہے جیسے کہ خود اس نے نیک کام کیا. اللہ اکبر. ارے کتنی بڑی بشارت ہے. اللہ مجھے اخلاص نصیب فرمائے، ہم سب کو اخلاص نصیب فرمائے. اگر ہمارے دل میں اخلاص ہے، میں اب نیکی کی بات بتا رہا ہوں، صرف بتا رہا ہوں، اگر 100 بندے نے اس پر عمل کر لیا تو گویا کہ 100 کا اجر و ثواب مجھے اللہ پاک نے عطا فرما دیا. ایسا ہو گیا کہ وہ نیکی کا عمل میں نے خود 100 دفعہ کیا ہے. اتنی بڑی فضیلت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. اور بھائی اس کے مقابلے میں فرمایا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ، زیادتی اور ظلم میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کرو. کتنی بڑی وعید ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ظالم کی مدد کی وہ اسلام سے نکل گیا. اللہ اکبر. اور روح المعانی میں ایک روایت نقل کی ہے کہ قیامت کے دن آواز آئے گی، کہاں ہے ظالم اور ظالموں کے مددگار؟ کہاں ہے ظالم اور ظالموں کے مددگار؟ حتیٰ کہ وہ بھی جنہوں نے ظالموں کی ٹیبل پر قلم اور دوات درست کر کے رکھا ہوگا، اللہ پاک فرمائیں گے ان ظالموں کو اور ان کے مددگاروں کو لوہے کے تابوت میں بند کر کے دوزخ میں ڈال دو. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ اور زیادتی کے کام پر تعاون نہ کرو. میں کیسے ایک ایک جملے پر رک کر کہوں کہ آج قرآن کے ایک ایک حکم کی ہم خلاف ورزی کر رہے ہیں، چھوٹے بھی بڑے بھی. ایسے لوگ انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں جو نیکی کے کام پر تعاون کرنے والے ہیں، جو تقوی کے کام پر تعاون کرنے والے ہوں. اکثر وہ ہیں، افراد ہوں یا جماعتیں، عوام ہوں یا کہ لیڈر، اور محکوم ہوں یا کہ حاکم، اکثر وہ ہیں جو گناہ کے کاموں پر تعاون کرنے والے. میں بھی چور ہوں، تم بھی چور ہو، لہذا ہم دونوں ایک ہیں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں گے. میں بھی لٹیرا اور تم بھی لٹیرے، آؤ ہم دونوں اتحاد کر لیتے ہیں، ہمارے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے. یہی تعاون چل رہا ہے. گناہ پر تعاون، ظلم پر تعاون، فحاشی پر تعاون، عریانیت پر تعاون، بے حیائی پھیلانے پر تعاون. میڈیا والے کیا ہوں، صحافی کیا ہوں، سب گناہ پر تعاون کر رہے ہیں، نیکی پر تعاون نہیں ہے. سوائے چند ایک لوگوں. اللہ اکبر. فرمایا کہ وتعاونوا علی البر والتقوی، اور نیکی اور تقوی میں ایک دوسرے کی مدد کرو. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اور گناہ اور زیادتی پر تعاون نہیں کرنا. چاہے آپ کا سگا بھائی ہو، بیٹا ہو، باپ ہو، ماں ہو، دوست ہو، قریبی رشتہ دار ہو، لیکن اللہ کا حکم یہ ہے کہ گناہ پر زیادتی پر تعاون نہیں کرنا. نیکی کا کام ہے، تعاون ہم سے مانگتے ہیں، آمنا و صدقنا، ہم حاضر ہیں، بصر و چشم تیار ہیں. ہم اللہ کے حکم پر ایمان رکھتے ہوئے اور اللہ کے حکم کی تصدیق کرتے ہوئے تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن بھائی گناہ کا کام ہے، ظلم کا کام ہے، ہم تعاون کے لیے تیار نہیں ہیں، چاہے سگے رشتے دار ہی کیوں نہ ہوں. واتقوا اللہ، میرے اللہ تیرا کلام پہلے حکم دیا، دیکھو نیکی اور تقوی پر تعاون کرنا،
گناہ اور ظلم پر تعاون نہیں کرنا، اور پھر کہا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ جب گناہ پر تعاون کرو گے، ظلم پر تعاون کرو گے، تو مت سمجھو کہ کسی ایک مظلوم کو تم نقصان پہنچاؤ گے، یہ نقصان خود تمہاری ذات تک بھی ضرور پہنچے گا، ورنہ تمہاری نسلوں تک پہنچے گا۔ مجھے نہیں پتا جو میں بات سمجھانا چاہتا تھا وہ آپ کو سمجھا سکا یا نہیں، لیکن یہ حقیقت ہے، جو گناہ اور ظلم پر تعاون کرتے ہیں تو اس کے نقصانات انہیں یا ان کی نسلوں کو ضرور پہنچتے ہیں۔ میں نے ایسی ایسی کہانیاں پڑھی، ایسی ایسی خبریں پڑھی کہ جیسے جعلی دوائیں بنانے والے، نقلی دوائیں بنانے والے، لیکن ایک وقت ایسا بھی آیا کہ خود اس کی اولاد نے اس کی اپنے باپ کی بنائی ہوئی جعلی دوا کھا لی اور فوت ہو گئی، تو نقصان اس کو بھی پہنچا ہے۔ یوں ہی یہ ظلم کا دائرہ، ایسی ظلم کی چکی گھومتی رہتی ہے، تو ظالم اور ظالم کے ساتھ تعاون کرنے والا، اس تک بھی اس ظلم کے نقصانات ضرور پہنچ کر رہتے ہیں، وہ بچ نہیں سکتا۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، تم پر حرام کیا گیا مردار، المیتہ مردار، وہ جانور جس کے حلال ہونے کے لیے اسے ذبح کرنا ضروری ہے، اگر وہ ذبح کے بغیر مر جائے تو اسے کہتے ہیں میتہ، مردار، اس کا کھانا حرام۔ قرآن نے بھی اس کو حرام کہا اور بائبل نے بھی اس کو حرام کہا ہے، اور طب جدید نے یہ انکشاف کیا کہ مردار جو ہوتا ہے اس کے اندر مضر صحت اجزاء اور جراثیم ہوتے ہیں، لیکن ہمیں یہ یقین نہیں کہ طب جدید نے، میڈیکل سائنس نے حرمت کے سارے اسباب تلاش کر لیے ہوں جو اللہ کو معلوم ہے۔ اللہ کو تو معلوم ہے حرمت کے اسباب، تو یقین نہیں ہے کہ انسان نے اور ڈاکٹر نے اور حکیم نے اور سائنسدان نے حرمت کے وہ سارے اسباب تلاش کر لیے ہوں۔ ہو سکتا ہے کچھ چیزیں ان کو معلوم ہو گئی ہوں، لیکن بہت ساری چیزیں ابھی معلوم نہ ہوئی ہوں، اور ہمارے لیے تو بڑا سکون ہے، بڑا اطمینان ہے۔ ہم تو کہتے ہیں حرام ہے، نقصان دہ ہے، خطرناک ہے، کیوں؟ ہمارے اللہ نے کہا بس۔ تو فرمایا کہ تم پر حرام کیا گیا مردار، بددم اور خون۔ کون سا خون؟ بہتا ہوا خون، جس کو کہتے ہیں دم مسفوح، بہنے والا خون۔ چنانچہ جو غیر مسفوح دم ہے، نہ بہنے والا خون، جیسے گوشت کے ساتھ لگا رہ جاتا ہے خون، تو وہ حرام نہیں ہے، وہ ناپاک بھی نہیں ہے، وہ پاک ہے۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ یہ بھی تفسیروں میں اٹھایا گیا کہ ایک انسان کا خون دوسرے میں منتقل کرنا کیا یہ جائز ہے؟ دیکھیے عام حالات میں تو جائز نہیں ہے، لیکن مجبوری کی حالت میں جان بچانے کے لیے ایک انسان کا خون دوسرے میں منتقل کرنا یہ جائز ہے۔ اسی طریقے سے خون کا خریدنا یہ تو مجبوری کی بنا پر جائز ہے، لیکن خون کا بیچنا یہ جائز نہیں ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ ہمیں اس کے فضائل اور اس کا ثواب اس طرح بیان کرنا چاہیے کہ خون خریدنے کی ضرورت پیش نہ آئے، مسلمان عطیہ کرنے کے لیے، جان بچانے کے لیے وہ تیار ہو جائے۔ ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت یہ بھی حرام۔ خنزیر ایک ایسی چیز ہے کہ اس کی ہڈی، اس کے بال، کھال، پٹھے وغیرہ ایک ایک جز وہ حرام ہے، اور ہر شریعت میں حرام ہے۔ بائبل میں بھی اس کو حرام کہا، عیسائی شریعت میں بھی حرام ہے، یہودی شریعت میں بھی حرام ہے، اور اسلامی شریعت میں تو ہے بھی حرام، ہے ہی حرام۔
تو کسی کے ذہن میں یہ سوال ہے جب حرام ہے تو ساری عیسائی دنیا خنزیر کی ایسی دیوانی کیوں ہے؟ تو میری وہ بات ثابت ہوتی ہے جو اکثر میں کہتا رہتا ہوں کہ مغربی دنیا کے اکثر لوگ اب وہ کسی مذہب کے پیروکار نہیں ہیں، نفس کے پیروکار ہیں، اور مغربی دنیا کا اور پوری دنیا کا سب سے بڑا مذہب نفس پرستی ہے، خدا پرستی نہیں ہے۔ نفس سے پوچھ کر چلتے ہیں کیسے زندگی گزارنی چاہیے، خدا سے پوچھ کر نہیں۔ اسلام کیا ہے؟ خدا سے پوچھ کر زندگی گزاری جائے۔ تو آج وہ عیسائیت سے بھی باغی ہو چکے، تو حرام حلال کے لیے وہ بائبل کو نہیں دیکھتے، اپنے نفس کو دیکھتے ہیں، نفس کی خواہش کو دیکھتے ہیں۔ مگر نہ آج کی بائبل بھی اٹھا کر دیکھ لیجئے تو اس کے اندر بھی خنزیر کے گوشت کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ تو قرآن نے کہا کہ یہ حرام ولحم الخنزیر مما اہل لغیر اللہ بھی، اور جو غیر اللہ کے لیے نامزد کیا گیا ہو وہ بھی حرام۔ ضروری نہیں ہے کہ صرف وہ چیزیں حرام ہوں جو انسان کو جسمانی طور پر نقصان دیتی ہیں، بلکہ وہ چیزیں بھی حرام ہیں جو انسان کو روحانی طور پر نقصان دیتی ہیں۔ ایمانی اعتبار سے جو چیزیں نقصان دیتی ہیں وہ بھی حرام۔ جس جانور کو غیر اللہ کے لیے نامزد کر دیا گیا اور جس نے نامزد کیا تو اس کا دل پاک نہ رہا، اس کی روح پاک نہ رہی، اس کا مرکز توجہ بدل گیا۔ ہمیں تو حکم یہ ہے جو عبادت بھی کرو وہ اللہ کے لیے کرو، اور جو تعظیم اور عبادت کا جو طریقہ اللہ کے لیے مخصوص ہے اس میں غیر اللہ کو شریک کرنا یہ حرام ہے، اور جانور کا ذبح کرنا بھی انہی عبادتوں میں شامل ہے۔ یہ عبادت اور تعظیم کا یہ طریقہ یہ اللہ کے لیے مخصوص ہے، لہذا اس کے اندر غیر اللہ کو شریک کرنا یہ حرام ہے۔ اور مفسرین نے لکھا ہے کہ غیر اللہ کے لیے نامزد کرنے کی دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ مقصد بھی غیر اللہ کو خوش کرنا ہو اور جانور کو ذبح بھی کیا جائے غیر اللہ کے نام پر، ذبح کرتے وقت اللہ کا نام ہی نہیں لیا، نام ہی غیر اللہ کا لیا ہے۔ اور جان لیں، یہ بھی بتا دوں، وضاحت کر دوں، غیر اللہ سے مراد صرف بت نہیں ہے، غیر اللہ میں سب آ گئے، سب آ گئے۔ اگر اللہ کا نام چھوڑ کر ولی کا نام لیتا ہے، پیر کا نام لیتا ہے، شیخ کا نام لیتا ہے، نبی کا نام لیتا ہے تو بھی جانور حرام ہے۔ جانور کے ذبح کرنے کا مقصد بھی اللہ کی رضا ہو اور ذبح کیا جائے تو بھی صرف اللہ کا نام لیا جائے۔ تو ایک صورت تو یہ ہے کہ مقصد بھی اس کا غیر اللہ کو خوش کرنا ہے۔ کیسے جاہل لوگ ہیں، جانور ذبح کرتے ہیں غیر اللہ کو خوش کرنے کے لیے، کہتے ہیں ہم اس پیر کو خوش کریں گے، یہ ہمارے لیے اللہ کو خوش کرے گا، اور اللہ کہتے ہیں نہیں، میں واسطوں کو پسند نہیں کرتا، خود آؤ، خود آؤ، براہ راست آؤ، نہ پیر کا واسطہ اور نہ شیخ کا واسطہ، اس میں واسطہ نہیں ہے۔ اصلاح کے لیے، تربیت کے لیے شیخ کے پاس جا سکتا ہے، پیر کے پاس جا سکتا ہے، لیکن دعا کرنے کے لیے وہاں پیر اور شیخ کا واسطہ نہیں، وہاں براہ راست اللہ کو پکارے۔ اللہ کو یہ پسند نہیں کہ اس کی دعا میں، اس کی عبادت میں، اس کے صدقے میں، اس کی نظر میں، اس کی نیاز میں کوئی شخص غیر اللہ کو شریک کرے، اللہ کو یہ پسند نہیں ہے، یہ شرک ہے۔ اور میں دوسری صورت یہ ہے، مقصد تو غیر اللہ کو خوش کرنا ہو لیکن ذبح کرتے وقت نام لیا جائے اللہ کا۔ مقصد یہ ہے کہ اس مرغے کو ذبح کرنے سے، اس بکرے کو ذبح کرنے سے فلاں قبر والا، فلاں پیر، فلاں شیخ خوش ہو جائے گا، مقصد اس کو خوش کرنا ہے، اور نام لے رہے اللہ کا، بسم اللہ کہہ رہا ہے تو بھی جانور حرام ہے، یہ جان لیجیے۔
بعض لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہیں کہ غیر اللہ کا تقرب ہے، نام تو ہم نے اللہ کا لیا، 10 دفعہ بھی نام اللہ کا لے تو بھی جانور حرام ہے۔ اور یہ بھی سن لے کہ یہ مسئلہ صرف جانور کا نہیں ہے، مٹھائی کا بھی یہی مسئلہ ہے، ہاں، اور کھیر کا بھی یہی مسئلہ ہے، پکوان کا بھی یہی مسئلہ ہے، صدقہ خیرات، روپیہ پیسہ، کپڑوں کا جوڑا، اس کا بھی یہی مسئلہ ہے۔ اس میں مقصد صرف اللہ کی رضا ہو، غیر اللہ کو راضی کرنا مقصود نہ ہو۔ ہائے اللہ، کاش یہ حقیقت دلوں میں اتر جائے، بھائی یہ شرک ہے، اس سے بچو، اس سے بچو، شرک ناقابل معافی جرم ہے۔ وما اہل لغیر اللہ بھی، اور جو غیر اللہ کے لیے نامزد کیا گیا ہو وہ بھی حرام۔ والمنخنقۃ، اور وہ جانور جو گلا گھٹنے سے مر جائے، والموقوذہ، اور چوٹ لگنے سے مر جائے، والمتردیہ، اور اونچی جگہ سے گر کر مر جائے، والنطیحہ، اور کسی جانور کی ٹکر سے مر جائے، یہ بھی حرام۔ اب مردار میں تو سب آگے تھے، ان کو الگ کیوں ذکر کیا؟ اس لیے کہ زمانے جاہلیت میں ان کو جائز سمجھا جاتا تھا، ہاں، اور انسان کا نفس تعویلیں کر لیتا ہے، یہ تو مرا نہیں ہے، اس کو تو چوٹ لگ گئی، خود نہیں مرا، کوئی بیماری نہیں تھی، اس میں جراثیم نہیں ہے، اس کو تو چوٹ لگ گئی، یہ تو گر کر اچانک مر گیا، صحت مند جانور تھا، تو ہو سکتا ہے انسان کا نفس تعویل کرے۔ میرے اللہ نے تعویلوں کے دروازے ہی بند کر دیے، اللہ اکبر۔ اور میں مت دیکھو یہ صحت مند تھا اور یہ ناگہانی موت مر گیا، گر کر مر گیا، ٹکر سے مر گیا، بیماری سے نہیں مرا، لہذا جائز ہے۔ اور میں یہ سب مردار ہیں، ان کا کھانا جائز نہیں۔ وما اکل السبع، اور جسے درندہ کھانے لگے اور وہ مر جائے وہ بھی حرام۔ الا ما زکیتم، لیکن جسے تم ذبح کر ڈالو، اگر درندے نے جانور کو زخمی کر دیا اور مرنے سے پہلے تم نے پکڑ کر ذبح کر لیا، اب کھانا جائز ہوگا۔ وما ذبح علی النصب، اور جسے پرستش گاہوں پر ذبح کیا جائے وہ بھی حرام۔ نصب یہ پتھر تھے جو کعبہ کے ارد گرد جاہلوں نے رکھے ہوئے تھے، اور ان کی بڑی تعظیم کی جاتی تھی، بلکہ پرستش بھی کی جاتی تھی، اور ان کے پاس زمانے جاہلیت میں جانوروں کو ذبح کیا جاتا تھا، اور اس ذبح کرنے کو عبادت سمجھتے تھے۔ اب دیکھیے کتنی نزاکت ہے توحید والے مسئلے میں، کتنی نزاکت ہے۔ یہاں غیر اللہ کا تقرب بھی نہیں اور غیر اللہ کا نام بھی نہیں، لیکن ایک جگہ مخصوص کر لی انہوں نے، پتھروں کو مقدس مان لیا، وہاں آ کر جانوروں کو ذبح کرتے تھے۔ اللہ فرماتے یہ بھی حرام ہے۔ میں نے جب کسی جگہ کو مخصوص نہیں کیا، کسی پتھر کو میں نے محترم نہیں بنایا، مقدس نہیں بنایا، تو تم کیوں اس کو مقدس اور محترم بنا کر وہاں آ کر جانور کو ذبح کرتے ہو؟ یہ بھی حرام ہے۔ بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں، ہمارے بھائی اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہوں گے اور اللہ کا نام بھی لیتے ہوں گے، لیکن خاص جگہ پر لے جا کر بکرے کو ذبح کرتے ہیں، خاص مزار پر، خاص قبر پر لے جا کر ذبح کرتے ہیں۔ جائز نہیں ہے بھائیو، کہیں شیطان دھوکہ نہ دے، وہ تو پتھروں کے لیے کرتے تھے اور میں تو پیر صاحب کے لیے کرتا ہوں۔ نہیں، یہ غلط ہے، تصور ایک ہی ہے، مشترکہ وجہ ہے جس کی وجہ سے وہ بھی حرام یہ بھی حرام۔ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اور یہ کہ تم تقسیم کرو تیروں سے، یہ بھی حرام۔ ذَلِكُمْ فِسْقٌ، اللہ اکبر۔ شروع میں بھی میرے اللہ نے کہا کہ یہ حرام، آخر میں پھر فرما دیا یہ سب حرام۔ شروع میں بھی کہا حرمت علیکم، تم پر یہ حرام یہ حرام یہ حرام یہ حرام، تفصیلاً بیان کیا، اور آخر میں پھر فرما دیا ذالکم فسق، یہ سب حرام ہے، یہ سب گناہ ہے۔ اب پیروں سے تقسیم کرنے کا کیا طریقہ تھا؟ تفسیروں میں ایک طریقہ تو یہ لکھا ہے
کہ جو حرم کا متولی ہوتا تھا یا حرم کا خادم، بلکہ آج کی زبان میں کہیں جو حرم کا مجاور ہوتا تھا، تو اس کے پاس 7 تیر ہوتے تھے. تو ان تیروں پر مختلف قسم کے الفاظ لکھے ہوئے تھے، کسی پر نعم، کسی پر لا، اور کسی پر کچھ وہ لکھا ہوا تھا. ایک تو ان تیروں کو استعمال کرتے تھے غیب کا حال معلوم کرنے کے لیے، فال نکالنے کے لیے. اس مجاور کے پاس جاتے، اس کو نذرانہ دیتے، اور وہ تیر نکالتا، گویا کہ تھیلے میں ڈال دیتا اور آنکھیں بند کر کے ایک تیر نکال دیتا. مجھے سفر پر جانا چاہیے، نہیں جانا چاہیے. اگر لکھا ہوتا نعم، ہاں، تو چلا جاتا سفر پر. لکھا ہوتا لا، نہیں، تو نہیں جاتا تھا. تو گویا کہ غیب کا حال معلوم کرتے تھے تیروں کے ذریعے سے. اسلام نے اس کو حرام قرار دیا. یہ فال نکالنے کے طریقے، یہ غیب جاننے کے طریقے، یہ حرام ہیں بھائیو. آج تیر تو نہیں ہے، لوگوں نے اور طریقے بنا لیے. کہیں طوطا بیٹھا ہوا فال نکال رہا ہے، اور کہیں طوطی فال نکال رہی ہے، اور کہیں تیر صاحب فال نکال رہے ہیں. کہیں کتاب دیکھتے ہیں، لوگوں نے کتابیں رکھی ہوئی ہیں، ابھی کتاب کھولتے ہیں تمہارے لیے. اور تو اور ظالموں نے قرآن کو بھی اسی مقصد کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا. ہاں، یہ پڑھو، اس کے بعد 7 برقے ادھر الٹو، 7 برقے ادھر الٹو، پھر آخر میں جو لکھا ہوا ہے اس پر عمل کر لو. اللہ اکبر. یہ طریقے غلط ہیں، یہ غیب کے معلوم کرنے کے. اسلام توحید سکھاتا ہے، توحید. غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں. اسلام توہمات سے ہمیں پاک کرتا ہے، وہم پرستی سے پاک کرتا ہے، خالص موحد بناتا ہے ہمیں. یہ توہمات ہیں. اس طریقے سے غیب کا علم کسی کو معلوم نہیں ہو سکتا. ایک تو طریقہ یہ تھا بھائی، جو تیروں کو استعمال کرتے تھے تو فال نکالنے کے لیے اور غیب کا حال معلوم کرنے کے لیے. بعض اوقات تیروں کو استعمال کرتے تھے جوئے کے لیے. وہ کیسے کہ مشترکہ طور پر ایک جانور خریدتے، اس کو ذبح کرتے، تو تیروں پر مختلف حصے لکھے ہوتے تھے، آدھا اور 1/3، چوتھا، 10واں. تو مشترکہ طور پر جانور کو ذبح کرنے کے بعد گوشت بنا لیتے، پھر فال نکالتے، وہ تیر نکالتے، تیر اٹھاتے. تو جس کے حصے میں آتا کہ آدھا گوشت، اگرچہ اس نے 10ویں حصے کے پیسے دیے ہوتے تو وہ پورے آدھے گوشت کا مالک بن جاتا. دوسرا 1/3 کا، یوں. تو یہ ایک جوا تھا، پورا اندازی کرتے تھے اس کے ذریعے سے. تو بھائی یہ جو لاٹری ہے، یہ قرہ اندازی کے دوسرے طریقے، آج ماڈرن طریقے، یہ بھی حرام ہیں. جیسے وہ دقیانوسی طریقے حرام تھے، آج کل کے ماڈرن طریقے بھی حرام ہیں. ہاں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ سب حرام ہے. ذالکم فسق، یہ گناہ ہیں، حرام ہیں. اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو ان سب حرام چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آج بھی ہم آیت کو مکمل نہیں کر سکے. آیت نمبر 3 چل رہی ہے، اور آیت کا بقیہ حصہ جو ہے بڑا ہی اہم ہے، اور اس میں وہ الفاظ ہیں جو میں نے پچھلی دفعہ سنائے تھے. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو اگلے درس میں اس حوالے سے گفتگو ہوگی. آپ حضرات خود بھی شرکت فرمائیے گا اور دوسروں کو بھی شرکت کی دعوت دیجیے گا. ایک اعلان تو یہ ہے کہ بہت سے ساتھی پوچھ رہے تھے بار بار، وہ ماہانہ پروگرام ہم نے رکھا تھا، اگرچہ ہم اعلان کرتے ہیں تو آتے نہیں ہیں، اور پروگرام نہ کریں تو پوچھتے بہت زیادہ ہیں. تو بہرحال انشاءاللہ العزیز 3 مئی کی شام، ہفتے کا دن 3 مئی کی شام مغرب کی نماز جامع مسجد قبابین میں پڑھ لیجیے گا. سیکٹر X 6 گلشن معمار، جامع مسجد قبابین. تو انشاءاللہ یہ پروگرام ہوگا. جو ساتھی وہاں رات گزارنا چاہیں اللہ کے گھر میں، اللہ کی رضا کے لیے، توبہ کرنے کے لیے، تو وہ بھی انتظام ہے. جو واپس آنا چاہیں، ظاہر ہے ہم ان کو روک نہیں سکتے، اور بہنیں اور بیٹیاں بھی شرکت کر سکتی ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ ان کے لیے رات گزارنے کا وہاں پر کوئی انتظام نہیں ہے. البتہ بیان سننے کا انتظام ہے.
یہ اعلان ہے چھٹے پارے کے 4 نئے کیسٹ، یہ چھٹا پارا جو شروع ہو چکا اس کے حاصل کرنے پر 1 کیسٹ مفت دوسروں میں تقسیم کرنے کے لیے اللہ پاک نے جن کو توفیق دی ہے وہ اس میں ضرور حصہ لیں. یہ بھی تعاون علی البر میں شامل ہے. ہاں، یہ بھی تعاون علی البر ہے، نیکی پر تعاون ہے. یہ کرتے رہا کریں میرے کہنے کے بغیر. ہمارے شفیق صاحب کی والدہ مستقل بیمار ہیں، ان کے لیے بھی دعا کی درخواست کی گئی ہے. اللہ پاک ان کو شفا عطا فرمائے. یہ مسائل ہیں، بعد میں ان کے جوابات دیے جائیں گے. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اے اللہ ایمان عطا فرما دے، اے اللہ ایمان کی عظمت عطا فرما دے، اے اللہ قرآن کی عظمت عطا فرما دے، قرآن کا نور عطا فرما دے. اے اللہ قرآن کے ایک ایک حکم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. ایک ایک آیت کو، ایک ایک جملے کو، ایک ایک حرف کو حفظ جان بنانے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ قرآن کو ہمارے دل کی بہار بنا دے. اے اللہ آنکھوں کا نور بنا دے. میرے اللہ غموں اور پریشانیوں کا علاج بنا دے. زندگی کا امام بنا دے. قبر اور حشر کا ساتھی بنا دینا. آخرت کا سفارشی بنا دینا. یا اللہ قرآن کی برکت سے ہمارے سارے بیماروں کو شفا عطا فرما دے. سارے پریشان حالوں کو پریشانی سے نجات دے دے. ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما دے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی رسولہ وخیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. درسقرآن.com آپ کے لیے پیش کرتا ہے تفسیر قرآن مولانا افضل شیخوپوری صاحب کی آواز میں. اور اللہ کہتے ہیں یاد کرنے کے لیے آسان، پڑھنے کے لیے آسان اور سمجھنے کے لیے آسان. اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات. تو اسلام کا نظریہ یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. حمد و نعت، بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ. محمد کا روضہ قریب آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے. www.درسقرآن.com